اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ لوگ اسے دوبارہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے عوام اور ہماری قوم کو حاصل ہوئی ہے. ایک تاریخی کامیابی اور ایک تاریخی موقع ہے. تو اس موقع کو اب ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. کامیابی حاصل کرنا جہاں ایک مشکل کام ہوتا ہے، وہاں اس کامیابی کو قائم رکھنا، برقرار رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے. تو ہمارے پالیسی ساز اداروں کو، ہماری حکومت کو اور ہمارے عوام کو، ہم سب کو یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. پوری دنیا میں ایک ہمارا عزت اور وقار بحال ہوا، قائم ہوا ہے، لیکن اب اسے قائم و دائم رکھنا، اسے برقرار رکھنا. تو اسے قائم و دائم رکھنے کے لیے، اسے برقرار رکھنے کے لیے ہم نے اپنی جانب سے کوشش کی. اور اس مرتبہ یہ جو شیڈو بجٹ ہے سال 2025-2026 کے لیے جو ہم نے دیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ 10 جون کو وفاقی حکومت کی طرف سے وزیر خزانہ جناب اورنگزیب جب اس اپنا بجٹ پیش کریں گے وفاقی حکومت کا، تو اس میں MQM پاکستان کی طرف سے ہم نے جو حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان، اور جیسا کہ خالد بھائی نے کہا، ان کے وزراء کی ٹیم کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں بھی ایک تجاویز اور مطالبات پر مبنی ایجنڈا دیا، اور یہ بجٹ بھی ہم نے ان کی خدمت میں پہلے پیش کر دیا، جسے آج عوام کے لیے آپ کے ذریعے سے ہم یہاں پیش کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کا موقع بھی ہے. کل جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ مویشیوں کی اپنے اپنی بساط کے مطابق لوگ قربانی بھی کریں گے. تو ہم نے یہ کہا ہے اس بجٹ میں، اور یہ جو وزیر اعظم کو ایجنڈا دیا ہے، کہ عوام نے بہت قربانی دی ہے اس ملک کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، جمہوریت کی مضبوطی، استحکام، ملک کی بقا، سلامتی، تعمیر، ترقی کے لیے. اور اب جو ہے وہ بہت زیادہ گائے اور بکرے عوام نے کاٹ لیے ہیں. اب ہمارے حکمرانوں کو، ہماری اشرافیہ کو بھی یہ عید الاضحیٰ کا موقع، یہ عیدی ہے، یہ ہم نے ایک تحفہ بھی دیا ہے عوام کو. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اب کچھ جو ہے وہ حکمرانوں کو، اشرافیہ کو بھی قربانی دینی چاہیے. یہ قربانی کا مہینہ ہے، قربانی کا موقع ہے، تو کچھ انہیں بھی اپنے حصے سے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کچھ اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور اسی کے لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ اب یہ سفر جو شروع ہو رہا ہے، یہ وار ٹو ویلفیئر ہے. وار ہو گئی، اب ویلفیئر کی طرف جانا ہے. آزادی اور خود مختاری کا دفاع کیا گیا، اب عوام کے دلوں کو جیتنا ہے. پھر ٹیکس زدہ معیشت سے ایک ترقی زدہ معیشت کی طرف سفر کرنا ہے. اور یہ ٹیکس زدہ معیشت ہمیشہ ترقی کو روکتی ہے. غیر ضروری ٹیکسوں کا بوجھ اگر عوام پر ہو اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہو، سیلز ٹیکس پر سیلز ٹیکس ہر اشیاء خرد و نوش پر، اشیاء ضرورت پر لگا دیا جائے، کہیں 17% ہے، کہیں 19% ہے، یہاں تک کہ 27% بھی ہے، تو اس کی شرح کو بتدریج کم کر کے بتدریج چند سالوں میں 17% سے 15%، 15 سے 13% لانا چاہیے. اور اس طرح یہ جو آپ نے بیک ڈراپ بھی دیکھا ہے، تو ہم نے اس میں یہ کہا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 58% یا 60% انڈائریکٹ ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس، کسٹمز ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی، یہ ساری چیزیں، پیٹرولیم لیوی جو کہ بھتہ ہے، جو کہ سراسر عوام کے ساتھ ایک ظلم ہے، ناانصافی ہے. انہیں کم ہونا چاہیے، انہیں ختم کیا جانا چاہیے. اور اس کی جگہ جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے، جو کہ لوگوں کی آمدنی پر ہونا چاہیے، جیسا کہ آئین میں بھی کہا گیا کہ ایوری ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکسڈ، لیکن اس میں ایک استثناء دیا گیا اشرافیہ کو، ایکسیپٹ فار ایگریکلچر، زراعت جو کہ 23% معیشت میں حصہ ڈالتی ہے، لیکن ٹیکس میں اس کا کنٹریبیوشن 1% ہے. یہ سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے. تنخواہ دار طبقے کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، عام عوام کے ساتھ. تو اسے کسی طرح ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے.
کی بات ہوتی ہے، جو ایف بی آر میں اصلاحات کی بات ہوتی ہے، جو ڈیجیٹلائزیشن کی بات ہوتی ہے، تو اس میں اب معیشت کے وہ شعبے جن پر کوئی ڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے اور صرف ڈائریکٹ ٹیکس جو کہ میں نے کہا کہ 58% جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے جو عوام پر لگ رہا ہے، اور ڈائریکٹ ٹیکس صرف 40% ہے. تو اب اشرافیہ کے وہ شعبے جہاں یہ ٹیکس نہیں لگتا، یہ ٹیکس لگنا چاہیے. ہر طرح کی قابل ٹیکس آمدنی پر ٹیکس لگنا چاہیے. تو ہم نے جو پروپوزل دیا اور جس طرح آمدنی کی بنیاد کو وسیع کیا، تو ہم نے پائی چارٹ بنا کر یہ کہا ہے کہ اب 50% انڈائریکٹ ٹیکس ہونا چاہیے، اسے کم کرنا چاہیے 60% سے، اور جو براہ راست اور جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ 50% ہو جانا چاہیے، 48 سے 50% ہم نے یہ کہا ہے. اس کی شرح میں اضافہ ہونا چاہیے. اس طرح جو ہے وہ تھوڑا سا لوگوں کو موقع ملے گا کہ وہ اپنی آمدنی میں سے کچھ آمدنی بچائیں، اپنے اخراجات کو آسانی سے پورا کریں، اور جو بچت ہے اس سے پھر سرمایہ کاری کا عمل بڑھے، انویسٹمنٹ بڑھنی چاہیے، پرو گروتھ بجٹ ہونا چاہیے، پرو پور عوام دوست غریب دوست بجٹ بننا چاہیے. مڈل کلاس تنخواہ دار طبقے کو اب ریلیف ملنی چاہیے. تو ہم نے جو انٹرونشن کی ہے، جو اس میں اس کی طرف آتا ہوں، صرف اشرافیہ کو زر تلافی دے کر، ایگزمپشن دے کر، استثناء دے کر اس ملک کی معیشت کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا. اب اور صرف غریبوں پر ٹیکس لگا کر اس ملک کی معیشت کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا. اب تھوڑا سا اسے بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. تب کہیں جا کر یہ جو جنگ جیتی ہے، عوام کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، عوام کو عزت کے ساتھ سر اٹھا کر چلنے کا موقع دیا جا سکتا ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کیا جائے اور انڈائریکٹ ٹیکس کی بنیاد کو، بیس کو تھوڑا سا کم کیا جائے. بجلی، تیل، گیس کی قیمتوں کو کم کرنے کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس کی بیس کو بڑھائیں اور بجلی کم از کم سیلز ٹیکس کو ختم کر دیں. بجلی، تیل، گیس کے نرخ کم ہو جائیں گے، قیمتیں کم ہو جائیں گی اگر سیلز ٹیکس مکمل طور پر ان پر ختم کر دیا جائے. اگر چلیں ختم نہیں کرتے تو اس کی شرح کو بھی بتدریج کم کیا جائے. آسان فارمولہ ہے کہ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا. کیسے ہوگا کہ آپ گیس، بجلی، تیل پر ٹیکسوں کی شرح کو کم کریں یا سیلز ٹیکس کو ختم کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بھتہ ہے پیٹرولیم لیوی کا، 1300 ارب روپے پیٹرولیم لیوی سے حاصل کیے جاتے ہیں. کوئی 13-14 ہزار کا جو بجٹ ہے، جو آمدنی، جو ٹیکس کا جو پول ہے، اب اس مرتبہ اسے بڑھا کر 19,000 کے قریب کیا جائے گا یا 18,000 کے قریب کیا جائے گا. تو ہم نے یہ کہا کہ 1300 ارب کی جو پیٹرولیم لیوی ہے اسے 33% اسے بھی کم کریں. اور ہم نے 900 ارب، ہم نے نہیں کہا یکسر ختم کر دیں، آپ کا انحصار ہے، آپ لیں. آئی ایم ایف بھی آ کر آپ کو یہی کہتا ہے کہ غریبوں پر ٹیکس ڈالیں، مڈل کلاس پہ ٹیکس ڈالیں، متوسط طبقے پر. وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالیں. ہم نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے کو اب جینے کا موقع دیں، غریبوں کو جینے کا موقع دیں، اور جو مڈل کلاس متوسط طبقہ ہے اسے بھی سر اٹھا کر چلنے کا موقع دیں. تو ان پر انڈائریکٹ ٹیکسوں کو کم کریں، تیل، بجلی، گیس کے نرخوں کو کم کریں، ان پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم کریں. اور سب سے آخر میں یہ کہ پیٹرولیم لیوی کا جو بھتہ ہے 1300 ارب کا، اسے 33% کم از کم کریں. تو یہ بنیادی طور پر، لیکن اس کے باوجود بھی محاصل یا ٹیکس آپ کے کم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے، میں اس پر ٹیبل پر آؤں گا، لیکن میں یہ بتا دوں کہ لوگوں کو بوجھ بنانے، بوجھ سمجھنے کی بجائے انہیں اثاثہ سمجھیں. عوام کے طبقوں میں سرمایہ کاری کریں، انہیں ہنر سکھائیں، انہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا موقع دیں. یہ ڈگریاں لے کر شاید، میرے خیال میں ہمارے لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ 2035 تک ڈگریاں ماسٹرز کی، شاید پی ایچ ڈی کی، ایم فل کی، یہ سب فارغ ہو جائیں گی،
کیونکہ جنہوں نے میٹرک کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اگر وہ ہنرمند بچے ہیں اور انہیں اگر تربیت دے دی گئی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، انہیں اگر آپ نے مہارت دے دی ویب 3 میں، میٹاورس میں، بلاک چین میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مستقبل ان کا ہے، پھر معیشت ان کی ہے، پھر دنیا پہ وہ حکمرانی کریں گے۔ تو میرے خیال میں ہمیں بھی، اور خاص طور پر ہمارے اسی گورنر ہاؤس میں جہاں آج ہم یہ شیڈو بجٹ پریزنٹ کر رہے ہیں، اگر آپ غور کریں تو 50,000 بچوں کو پوری دنیا میں ایک وقت میں انہیں آئی ٹی کی جو اعلیٰ تعلیم یا ایڈوانس تعلیم شاید دنیا میں ایک وقت میں ایک ساتھ 50,000 بچوں کو نہیں دی جا رہی۔ یہی تو وہ راستہ ہے کہ جس سے ہم خود انحصاری کی طرف جائیں گے، خود کفالت کی طرف جائیں گے۔ ہمارے یہ نوجوان جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو پاکستان بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ کراچی مانیٹری فنڈ اور اس کے یہ 50,000 بچے اور پھر اگلے 50,000 بچے، یہ 1,00,000 بچے جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، خلیجی ممالک کے ویزے ان کے لیے تیار ہیں، جب یہ وہاں پر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اولاً ابتداً $1 ارب کا زر ترسیل بھیجیں گے ہمیں، اور انشاءاللہ 3 سالوں کے اندر یہ $6 ارب کا زر ترسیل ہوگا۔ اسی لیے ہم نے سب سے زیادہ انٹرونشن یہ کہی ہے کہ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ $1 ارب ڈال دیں آئی ٹی کے اندر اللہ کا نام لے کر اس مرتبہ، اور اگلے چند سالوں میں $6 ارب یعنی $3 ارب کا اس وقت ہماری ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی۔ انشاءاللہ ہم اگلے سال سے شروع کر کے آئندہ 2-3 سالوں میں اسے $10 ارب تک لے جا سکتے ہیں، اور زر ترسیل جو لوگوں کا جو ایکسپورٹ ہم کریں گے آئی ٹی وہ $10 ارب کی ہوگی، اور جو زر ترسیل ہے وہ $6 ارب کا ہوگا۔ تو اس کے بعد بتائیے کہ پھر ہم کیا کسی کے غلام ہوں گے، کسی کی محتاجی کریں گے؟ یہ آسان حل ہے، جو ڈویبل ہے، جو پریکٹیکل ہے، جو ممکن ہے۔ یہ ہم نے ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں دی ہیں کہ اب فسکل ساورینٹی کی، خود مختاری کی، مالی معاشی آزادی اور خود مختاری کی بات کرنی، صحیح معنوں میں پاکستان کو خود مختار بنانا ہے، لوگوں کو اپنا اثاثہ بنانا ہے، انہیں بوجھ نہیں بنانا ہے، ڈائریکٹ ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کرنا، انڈائریکٹ کی بیس کو کم کرنا ہے، اب جو استثناء ہے اشرافیہ کو حاصل وہ بھی ختم کرنا ہے۔ اب آئیں، ہم نے کیا کامن مین کو ریلیف دینے کی بات کی ہے۔ یہ بجٹ تو ہے پھر بھی تھوڑا ثقیل ہے، ضخیم ہے، ہم نے اس کا ایک بریف بھی آپ کو دیا ہے جس میں کامن مین کو کم سے کم تنخواہ ایک عام آدمی اور مزدور کی 40,000 ہونی چاہیے، یہ ہم نے مطالبہ کیا، تجویز دی، اور اگر ہم شیڈو گورنمنٹ ہے اور ہم حکومت ہے تو ہم یہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر ٹیکس فری انکم تھریشولڈ، تنخواہ دار طبقے پر 6 لاکھ روپے کی آمدنی سالانہ پر ٹیکس ہے، ہم نے کہا کم از کم اسے 15 لاکھ نہ تو کم از کم 12 لاکھ تک اسے لے جائیں، اس کی سیلنگ کو بڑھائیں تاکہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملنا چاہیے۔ اس کی جو انکم ٹیکس کی سیلنگ ہے اس کو بڑھنا چاہیے، 6 لاکھ نہیں بلکہ 15 لاکھ تک جو ہے وہ اسے استثناء ہونا چاہیے، 15 لاکھ سے اوپر آمدنی ہو ضرور اس سے آپ انکم ٹیکس لے لیں۔ اسی طرح بجلی کے بل میں کمی کس طرح ہوگی؟ ایک تو سیلز ٹیکس کی شرح کو کم کر کے، وہ میں نے بتایا، پھر آئی پی پیز کو انگیج کر کے، پہلے انگیج کیا تو $7.5 کی، یہ بھی خالد مقبول صدیقی بھائی اور یہ ایم کے ایم کے مصطفیٰ کمال بھائی، فاروق ستار بھائی اور باقی امین بھائی، پوری ٹیم نے اس میں بڑا کام کیا۔ نسرین جلیل باجی نے بھی یہ پورے بجٹ میں ایک بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے، کئی سٹنگز ہماری کرائی ہیں مختلف معاشی جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ، اس میں مسعود صاحب، پورا نام کیا؟ ظفر مسعود صاحب، جو وہ پلین کریش میں سروائیو کیے تھے، ایک آدمی، پی آئی اے پنجاب بینک کے جو صدر ہیں ان کو بلا کے بریفنگ دی، شبر زیدی صاحب کے ساتھ ہم کئی مرتبہ ملے ہیں، اسی طرح اور لوگوں نے، اور ان سب کی مشاورت سے ہم نے، اور پھر ٹریڈ باڈیز ہیں 250 کے قریب، تو ان کے نمائندوں سے اور ان کی بھی اس میں رائے کو، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تاجر باڈی، صنعت کار جو انجمن ہے ان سب کے ساتھ۔ سعید شفیق موجود نہیں اس وقت ہمارے ساتھ، میرے بزنس فورم کے عاصم اعزاز بھائی ہیں، مجاہد رسول بھائی، یہ ہمارے جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہے اس فورم کے، شہروز ہیں جنرل سیکریٹری، اور شہروز یہ خود
یہ بھی بہت بڑا کام کرتے ہیں. مجاہد رسول بھائی بھی انجینئرنگ میں جو ہے وہ اکوپمنٹس کی درآمد وغیرہ میں اور بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اکانومی میں ان کا بھی. اسی طرح جو ہے وہ محب کاظمی اس نے بھی جو ہے وہ بڑا کنٹریبیوٹ کیا. اور پھر ان آل میرے تمام ارشد وورا بھائی ہیں, سارے جو میرے ہو سکتے ہیں انہوں نے بھی اس میں ایک بڑا کنٹریبیوشن کیا. تو میں ان سب کے نام لینا, تو متحدہ بزنس فورم, متحدہ یوتھ فورم, سوشل میڈیا مرکزی کمیٹی اور میرے تمام شعبوں نے اس میں ان سب کا بھی خالد بھائی کی طرف سے اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں ہم نے کہا بجلی کے بلوں کو ہم مزید کم کریں گے, آئی پی پیز کو مزید انگیج کر کے, جو کیپیسٹی چارجز کے نام پر ایک یہ بدماشی ہے اس کو ختم کریں گے کہ بجلی خریدنی نہیں ہے, بجلی لینی نہیں ہے, لیکن کیپیسٹی چارجز کے نام پہ آئی پی پیز کو آپ مزید جو ہے وہ آپ دیتے چلے جائیں, وہ بھی کام ہوگا. پھر سیلری سرکاری ملازمین کی جو ہے وہ 20% اس میں اضافہ ہونا چاہیے, تو یہ بھی ایک مطالبہ ہے. ہم نے کہا ہے کہ دیکھیں لوگوں کو ہم صرف لینے والا نہ بنائیں. یہ جو BISP اچھا پروگرام ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے نام پہ, یہ 600 ارب روپے ہم اس میں لوگوں کو دے رہے ہیں, کسی کو 4,000 5,000 10,000. اس کا ایک اور بہتر طریقہ ہے, اور یہ 1 لاکھ خاندانوں کو مل رہے ہیں. کتنے لاکھ؟ 1 کروڑ سوری, ہاں یہ تقریباً میرے خیال میں 1 کروڑ لوگوں کو اگر یہ پیسہ مل رہا ہے, 5,000 10,000, اور ان کا بجلی کا بل بھی 5 یا 10,000 کا ہے. تو اگر یہ سارا پیسہ نہ صحیح تو ایک کام یہ کریں کہ BISP کے 3 حصے کریں. ایک تو ان کو آمدنی دے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. دوسرا ہو بے نظیر انکم جنریشن پروگرام, کہ آمدنی جنریٹ کیسے ہوگی, وہ چھوٹے کاروبار میں کس طرح اس پیسے کو لگا کے اپنے پیروں پہ لوگ کھڑے ہوں گے. مائکرو فائننس کا ایک طریقہ BISP کے ساتھ جوڑا جائے کہ چھوٹے قرضے BISP میں سے لوگوں کو دی جائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے. اور ایک تیسرا بے نظیر انرجی سپورٹ پروگرام, یعنی یہ 600 ارب کو آپ 3 میں تقسیم کر دیں, 200 ارب انکم میں رہنے دیں, 200 ارب آپ انکم جنریشن میں چلے جائیں, اور 200 ارب انرجی سپورٹ پروگرام میں لے جائیں. یعنی جس سے کہ انرجی کی جو سبسیڈی IMF کم کر رہی ہے, لیکن وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو سپورٹ کر رہی ہے IMF, انڈائریکٹ ٹیکسز کو سپورٹ کر رہی ہے, لیکن IMF کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکا جا رہا ہے, اور وہی انڈائریکٹ ٹیکسوں کی بھرمارے غریبوں, مڈل کلاس, تنخواہ دار طبقے پر ہی مسلسل جو ہے وہ ٹیکسز لگ رہے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے, خالد بھائی اور ہم پرسوں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اور ان کی آدھی کابینہ کے ساتھ بیٹھے تھے, ہم نے کہا خدا را اب جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے بجٹ کے تصور کو تبدیل کریں, اب پرو پیپل, پرو پور, پرو مڈل کلاس, پرو اکانومی, پرو بزنس بجٹ بنائیں. انڈائریکٹ ٹیکس کو کم کریں, ڈائریکٹ ٹیکس بیس کو اضافہ کریں, چھوٹے پروگرام بھی ہو, انکم جنریشن پروگرام بھی ہو, اور انرجی سپورٹ پروگرام دو. تو آپ پورے پاکستان کے جو 200 سے 300 یونٹ استعمال کرنے والے ہیں, جو 200 یونٹ والے ہیں انہیں تو ریلیف مل رہا ہے, لیکن 200 کا بل آ رہا ہے اگر فرض کر لیں 6,000 روپے کا, 200 جو 300 پر چلا گیا 201, ایک یونٹ جس نے زیادہ 8,000 روپے کی ڈس پڑتی ہے 201 یونٹ والے کو. اس 8,000 کی فردر سلیبنگ کر دیں, 200 سے 225, 225 سے 250, 250 سے 275 اور 275 سے 300. اس طرح کم از کم فوری طور پر 201 205 یونٹ استعمال کرنے والے پر بوجھ نہیں, 200 سے 300 یونٹ کے درمیان تقسیم ہو جائے گا. کچھ پیسہ بے نظیر انرجی سپورٹ پروگرام سے آ جائے گا, تو میرے خیال میں یہ ون ون سچویشن ہو جائے گی. عام آدمی جو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دیہی علاقوں میں پاکستان کے, کراچی جیسے شہر میں کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے, 100 روپے دیتا ہے, 1 روپیہ اسے نہیں, روپیہ وہ خرچ کرتے ہیں جو 1 روپیہ نہیں دے رہے. یہ بات خالد بھائی نے بھی بتائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیل, بجلی, گیس کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے بے نظیر انرجی سپورٹ پروگرام نکالیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سے, اور سلیبنگ کر دیں, سب سلیبنگ 200 سے 300 یونٹ کے درمیان. اسی طرح اشیاء خرد و نوش, اشیاء ضرورت پر سبسڈی دیں. اربن ایریاز میں آٹے پر سبسڈی دینے کی ضرورت ہے, انہیں ٹارگیٹڈ سبسڈی
دیکھیں دیہی علاقوں میں ماشاءاللہ وہاں مویشی بھی ہیں، وہ بھی موجود ہیں، مرغیاں ہیں، انڈے بھی موجود ہیں، اور گندم ہے تو آٹا بھی موجود ہے، اور پھر اس میں سے چھاچھ بھی بنتی ہے، پھر اس میں سے مکھن بھی نکلتا ہے، وہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں۔ لیکن تیرا کیا ہوگا کل، یہ شہر کے لوگ کہاں جائیں گے، کراچی والے کہاں جائیں گے؟ ان کا بھی کوئی پرسان حل ہونا چاہیے، تو انہیں فوڈ پر کوئی نہ کوئی سبسڈی سلمز میں، جو سلمز ایریا ہیں انہیں کم از کم ملنی چاہیے۔ ان کے ریزیڈنٹس کو، ان کے شناختی کارڈ کو دیکھ کر یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز ختم کیے جا رہے ہیں عام لوگوں کے لیے کر دیں، لیکن کم از کم جو کچی آبادیاں ہیں، مضافاتی علاقے ہیں، کراچی کے، حیدرآباد کے، سکر کے، میر پور خاص کے، نواب شاہ کے، لاڑکانہ کے، ان شہری علاقوں میں رہنے والوں کو بھی جو ہے وہ یہ ریلیف جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آٹے پہ زر تلافی ہو، اشیاء خردنوش پر ہو، پھر لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کے لیے سمندر پار پاکستانیوں کو زمینیں دی جائیں، اور انہیں کہا جائے کہ وہ 50% کاروباری نقطۂ نگاہ سے جو ہے وہ ہاؤسنگ پہ انویسٹمنٹ کرے، لیکن 50% پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پر وہاں جو ہے وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم پر جائیں، کیونکہ عام آدمی کے پاس آج یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے سر پر کوئی چھتر چھایا ہو، سائبان ہو، اور وہ بھی اپنا گھر لے سکے، تو وہاں ان کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، ایگریکلچر میں دو باتیں اہم ہیں، یہ میں نے کامن مین کی بات کی۔ اب ایگریکلچر پہ ہم نے کہا ہے کہ میں نے کہا کہ 23% معیشت میں، لیکن ٹیکس میں 1%، تو کم از کم اگر 12 لاکھ کی سیلنگ تنخواہ دار طبقے پر ہے ٹیکس دینے کے لیے، انکم جو ہم نے کہا بڑھا دیں، 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ 15 لاکھ کر دیں، تو یار کم از کم 25 لاکھ یا 50 لاکھ کمانے والے وڈیروں اور جاگیرداروں پر بھی تو کوئی انکم ٹیکس ہونا چاہیے، ان پر کیوں نہیں ہے؟ اور اس کے طریقے ہیں، یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ آئین میں انہیں استثناء دی گئی ہے۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جا کے 3 صوبوں سے کہ ایف بی آر جمع کریے ٹیکس، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ ایسا نہیں ہے یہ آئی ایم ایف کو سب ہیں، لیکن کم از کم کراچی والوں کو ہم نہیں گھما سکتے کاروباری۔ اچھا، ینگ ایگری پرونرز 1 لاکھ ہم پیدا کریں گے، ینگ، جنہیں قرضہ بھی دیں گے، لون، لینڈ اور مارکیٹ ایکسیس، یہ ہمارا پروگرام ہے، یہ ہم دیں گے۔ کھجور کی صنعت کو فروغ دے کر $2 ارب کی ایکسپورٹ، اور اس میں خلیجی ممالک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یو اے ای آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے کونسل جنرل نے 2 سالوں سے ایگزیبیشن شروع کی ہے، تاکہ جہاں پاکستان میں وہ علاقے ہیں، سکر ہے، خیرپور ہے، یا ڈیرہ اسماعیل خان غالباً، جہاں یہ کھجور کی اچھی جو ہے وہ کاشت ہو سکتی ہے، تو یہ ہم اس کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اس میں ہم اضافہ کریں گے۔ ایگری پریسیشن ڈرونز کے ذریعے سے بھی ایگریکلچر کو فروغ دیا جا سکتا ہے، اس کے بہت سارے طریقے، فصل کی جو نشوونما گروتھ ہے اس کو مانیٹر کر کے اس میں انٹروین کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں پھر اس کے بعد ٹیکسٹائل، پاکستان 10 لاکھ جو ملین بیل ہے گانٹ کاٹن کی، 1 ملین گانٹ سے ہم $1.5 ارب کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، 1 ملین بیل سے۔ بنگلہ دیش خود کاٹن گروئنگ کنٹری نہیں ہے، بنگلہ دیش 1 ملین بیل سے $6 ارب کما رہا ہے، ہم سے 300 گنا زیادہ کما رہا ہے۔ ہم $1.5 ارب کماتے ہیں ایکسپورٹ میں، وہ $6 ارب، تو ہمیں وہ چیزیں اختیار کرنی، ویلیو ایڈیشن پر جانا چاہیے، اور صرف کاٹن نہیں بیچنی چاہیے۔ پھر کاٹن اگر پہلے 15 ملین بیل ہوتی تھی، اب 5 ملین بیل ہو رہی ہے۔ ہم ساؤتھ افریقہ، برازیل سے کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں، تو پہلے جب پنجاب میں یہ کاٹن اگتی تھی تو فیصل آباد میں یہ انڈسٹری لگ گئی، لومے اور وہ، لیکن اب چونکہ کراچی میں آتا ہے یہ کاٹن برازیل اور ساؤتھ افریقہ سے، یہ لاجسٹک اور ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہے، یہ فیصل آباد جاتا ہے، وہاں کی لوموں میں پروسیس ہوتا ہے، یان بنتا ہے، کپڑا بنتا ہے، وہ کراچی آتا ہے، پھر ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ تو بھائی آپ ری لوکیٹ کریں اس انڈسٹری کو، فیصل آباد سے کہیں سے بھی لائیں، اور فیصل آباد والے ہی لائیں، ان کا پنجاب انڈسٹریل زون بنا دیں کراچی میں، اور پنجاب حکومت ہی اسے گورن کرے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بچائیں آپ۔ پھر مارک اپ ریٹ 22 سے 11% ہوا، تھوڑا امپرومنٹ اکانومی میں، تھوڑی سی امپرومنٹ ہے۔ اسی طریقے سے انفلیشن کے موٹے اہداف جو ہے وہ کم ہوئے ہیں، لیکن ابھی 0.02% کھانے کی اور جو اشیاء اس میں اضافہ اس کو بھی ہمیں تھوڑا چیک کرنے کی ضرورت ہے، تو میرے خیال میں ان پر نظر ہونی چاہیے۔ پھر میں نے جس طرح آئی ٹی میں کہا $10 ارب کی ایکسپورٹ ہونی چاہیے۔ پھر جو آئی ٹی کے ایریاز، جس طرح گورنر ہاؤس میں 50,000 بچے،
50,000 اور بچے کر دیں تو آپ جو ہے وہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ بھی بڑھائیں گے اور زر ترسیل بھی آئی ٹی کا آئے گا. ون ون سچویشن ہے. یہاں سے بھی بیچیں گے آئی ٹی کو اور وہاں سے بھی آئی ٹی کا زر مبادلہ آپ بھیجیں گے. پھر اس کے بعد جو ایریاز 5G کی طرف اب جانا چاہیے ہمیں اور اس کے لائسنسز دینے چاہیے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ پھر کھڑے ہو سکیں اور آسانی. آئی ٹی کے پارکس امین الحق بھائی نے اور پھر خالد بھائی نے جو کچھ کیا اس پر تھوڑا سا دیکھیں. 5G پر جانا ہے. پھر اس کے بعد جو آئی ٹی کے پارکس کتنے بنوائے تھے امین بھائی آپ نے کہاں کہا؟ 42 طرف کراچی میں ایئرپورٹ کے پاس. اور اس کے بعد اس کے علاوہ ایک اسلام آباد میں آئی ٹی پارک بنایا جا رہا ہے, وہ بھی 40 ارب ہو گیا تقریباً. تو تقریباً 40 ارب روپے کے 2 آئی ٹی پارکس شروع کر دیا کام امین بھائی نے جب وہ وزیر تھے. تو میرے خیال میں انہیں مکمل کرنے کے لیے یہ ترجیحات ہونی چاہیے انویسٹمنٹ کی. یہاں پیسہ جو ہے وہ لگنا چاہیے کیونکہ سنا ہے کہ 1400 ارب روپے تھے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں, اسے کم کر کے جو ہے وہ صرف 1000 ارب روپے پہ لائے جا رہے ہیں. لیکن ہم نے 1000 ارب روپے کی فسکل اسپیس کریٹ کی ہے. دفاع پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے ڈیفنس کے لیے جو ہے وہ 2100 ارب روپے رکھے گئے تھے ابھی موجودہ سال میں. ہم نے اگلے سال پروپوز کیا اللہ کا نام لے کر, حالانکہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ دفاع پہ زیادہ پیسہ دیا جاتا ہے, لیکن ہم نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر جو بنا ہے اسے قائم رکھنے کے لیے ہم نے فسکل اسپیس کریٹ کی اور ہم نے کہا کہ 28 پاکستان کو اور عوام میں بھی ہمیں